अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो है वो जनाब इमरान ख़ान ने कुछ जर्नलिस्टों को इनवाइट करके उनसे इनफॉर्मल गुफ्तगू की है। जर्नलिस्ट वही जो उनके प्यारे राज दुलारे हैं वो हैं, उनको तलब किया है किसी मतलब के जो गद्दार जर्नलिस्ट हैं उनको उन्होंने नहीं बुलाया, जो मुहिब्बे वतन जर्नलिस्ट हैं उनको उन्होंने बुला के उनसे मुख्तलिफ बातें की हैं, जिसके अंदर सबसे पहली तो उन्होंने ये बताया कि फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल करना उनकी गलती थी। अब और ये जो था ये उन्होंने बड़ी इसकी मज़ाहमत की थी और ये जो था ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलें इसी खबर को आगे डिटेल में लेके चल पड़ते हैं। इस पे उनके जो वज़ीरे कानून थे फ़रोग़ नसीम साहब वो भी न चले ना बैठ सके, वो भी बोल पड़े। उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल गलत है कि किसी की गलती थी या किसी की प्लानिंग थी, ये जनाब इन्हीं की ही प्लानिंग थी और इन्होंने ही करवाया था। और बल्कि ये तो एसेट रिकवरी यूनिट जो शहजाद अकबर नामी वो जो भाग गया भगोड़ा, ये उसका जो यूनिट था ये तो हमें बार बार बुला के पूछता था कि आपने अभी तक रेफरेंस फ़ाइल क्यों नहीं किया, और ये तो हमें कहा करते थे कि भाईजान जल्दी जल्दी करें। और फिर इमरान खान साहब ने एक से ज़ायद मरतबा हमसे बुला के ब्रीफिंग ली इसके ऊपर और कहा कि हम इसको आगे पुश क्यों नहीं कर रहे। ये फ़रोग़ नसीम साहब ने अपना उधार चुकता कर दिया ये कह के कि पैन है बंदा 2 नंबर ही गाय, ये झूठ बोलन डे जी हैं, झूठ पे बोलता। वो जो इफ्तिखार ठाकुर कहा करता ना झूठ पे बोलता है, तो वो झूठ उन्होंने बरसरे क्या कहना चाहिए उसको हैं, वो उसको सरे मैदान ही अनवील कर दिया उस झूठ को। तो खैर एक उन्होंने ये बात कही। दूसरी उन्होंने कहा कि मतलब इम्पॉर्टेंट बातें जो उन्होंने बहुत ज़्यादा कही हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जनाब फ़ौज को भी तो प्लॉट मिलते हैं ना, तो प्लॉट मिलने के बाद वो जो कुछ मर्ज़ी करे। भाईजान उनको प्लॉट्स मिलते हैं, मैं ज़ाती तौर पे उन प्लॉटिंग के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन और नहीं मिलने चाहिए, लेकिन उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ, उस सिस्टम के तहत उन्हें ये प्लॉट दिए जाते हैं। एक ख़ास लेवल तक एक प्लॉट होता है, फिर उसके बाद 2 प्लॉट्स होते हैं कि एक बेच के दूजे कार बना लेना। तो उनके लिए बाकायदा वो SOPs लिखे हुए हैं। और आपको ये जो गिफ्ट मिलते हैं इसके ऊपर भी वो लिखे होते हैं, ठीक है, बाकायदा कि जनाब इसका तरीक़ाकार क्या होगा। भाई ये आप उनको प्लाट गिफ्ट नहीं मिलते, वो उनका राइट एस्टेब्लिश कर दिया हुआ, विच इज़ रॉन्ग। मैं ज़ाती तौर पे उसके ख़िलाफ़ हूँ और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इसका इजहार करूँगा, जिस फोरम पे भी मौका मिलेगा मैं इजहार करूँगा। लेकिन उनका बाकायदा SOP है, उनके कवानीन हैं, सीनियरिटी है, तनख्वाह में से पैसे कटते हैं और पता होता है कि ये प्लाट मिलते हैं। वो 250 तोले सोना आया है, वो हुकूमत पाकिस्तान को मिला है, तो उस 250 तोले सोने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आपने तो ये किया है ना, वो अभी तो वो खाते बाहर आने हैं, अभी तो वो लिस्टें बाहर नहीं आई जिसका आपने रिकॉर्ड टेम्परिंग की हुई है। हजूर सानू तो पता है ना, जिन्हें पार्टियां ने रिकॉर्ड टेम्परिंग की थी उन्होंने आगे खुद दसिया कि वो कई खाते में चढ़े ही नहीं है, बारों बार चले गए हैं भाईजान। तो आपने बुनियादी तौर पे इस वजह से आपकी गिद्दड़कोट नहीं हो रही या इस वजह से आपको जूते नहीं पड़ रहे कि आपने जो है वो गिफ्ट लिए हैं, इस वजह से जूते पड़ रहे हैं। गिफ्ट तो आप ले सकते थे, लेकिन जो SOP था छितर इस वजह से पड़ रहे हैं कि हजूर वो जो SOP लेट डाउन थे वो भी आपने रातों रात उनके अंदर तब्दीली की, लोग बिठा के आपने गिफ्ट लिए और फिर कानून को वापस कर दिया। भाई 50% की बात कर रहे हैं ना, तो 50% था। एक दिन के लिए जब ये गिफ्ट वसूल करने थे उसको स्पेशल कानून करके 15% पे लाया गया कि जी 15% दे के आप गिफ्ट ले सकते हैं, और वो गिफ्ट सारे वसूल करके उसको दोबारा 50% पे कर दिया गया। एक तो ये वारदात हुई। दूसरी, आपके आने से पहले इन गिफ्ट की जो कीमत होती थी वो असेस करने के लिए, आंकने के लिए, आंकना कहता है इसको, असेस करना, वो निजी शोबे की कंपनी होती थी, तो सीरियस कमेटी होती थी, उसके मेंबरान निजी शोबे से होते थे जिनका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं होता था। जनाब ने तो सारे अपने चप्पड़ कनातिये बना देते हुए सन उथे, जो कहते सन हजूर का इकबाल बुलंद हो, अच्छा ये हजूर को पसंद है, तो ये जनाब हीरे की घड़ी जो है ना ये 30,000 की हो गई। वो जनाब आप 30,000 तक का गिफ्ट तो बगैर कुछ दिए भी तो आप ले सकते थे। तो बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स हैं जो आप बगैर कुछ लिए ही दे गए। कुछ का इंदराज ही नहीं होने दिया, वो गड़मचू कर लिया अपनी जेब में। कुछ का इंदराज करवाया लेकिन उनकी असेसमेंट 30,000 पे करवा ली,
وہ پھر سمیٹ لیے. اور جو 30,000 پہ اب میرا 250 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ 30,000 ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ٹھیک ہے. لیکن اس کی پھر اسیسمنٹ ایسے کروائی کہ وہ اتنی کم اماؤنٹ بنی. اصل میں کرپشن یہاں پہ بھی نہیں رکی. کرپشن یہ ہے کہ ان کے عوض جو ادائیگی کی گئی اور جن چیکس سے ادائیگی کی گئی وہ چیکس جناب عمران خان صاحب کی اپنی چیک بک کے نہیں تھے, وہ اے ٹی ایمز کے تھے. تو یہ بھی انلیگل پیمنٹ ہو گئی نا حضور. انہوں نے آپ کو کس خدمت کے عوض وہ چیک دیے؟ میرا مطلب ہے یہ بتائیں نا آپ کو قانون کو. کیش تو آپ لیتے رہتے ہیں, چلیں اس کو چھوڑیں, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کسی کے پاس, لیکن یہ تو پکا پیڈا ثبوت ہی ہے, پکا پیڈا ثبوت ہی ہے کہ آپ لے رہے ہیں اور بلوچستان کا ایک ٹھیکیدار اس کی ادائیگی کر رہا ہے. کیوں؟ پھر بعد میں وہ سینیٹر بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کیوں کر رہا ہے بھائی؟ اس کو کیا تکلیف ہے؟ وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے, آپ اپنے اکاؤنٹ سے چیک دیں اور وہ اماؤنٹ وہ لے لیں. اصل میں یہ بھی ایک ایشو کریٹ ہونا ہے جو ابھی تک نہیں کیا, اور اللہ کرے کہ یہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جو ہے یا اس کی جو ٹیم ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عقل سلیم عطا کرے, کیونکہ لگتا نہیں ہے وہ جتنے کہ انکیپیبل لوگ ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے, وہ مطلب کہ چھڑو پرے وہ کی کار جاندے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن لگتا نہیں ہے مجھے. اور اصل میں یہ وجہ ہوں گی جس کے بعد پھر جو چترول ہوگی وہ ہمیں سب سے زیادہ ہوگی, کیونکہ ہم یہ تبدیلی کو ریورس کرنے والوں کے آگے فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے نا. تو اس لیے یہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی ان کی طرف سے عقل کی بات ہوگی. لیکن یہ تینوں پوائنٹ جو ہیں, اور دیکھیں نا مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس پہ پریس کانفرنس کی ہے, ان کے ہاں بھی یہ پوائنٹ مسنگ تھا. انہوں نے بھی نہیں یہ بتایا کہ بھائی جان وہ جو ادائیگیاں ہوئی ہیں جو 2.5-3 کروڑ روپے کی جتنے کی بھی ادائیگی کر کے یہ انہوں نے 14 کروڑ والے گفٹ لیے ہیں اور پھر 18 کروڑ میں بیچے ہیں آگے, اور وہ 18 کروڑ سے بھی ان کی ایکچوئل مارکیٹ پرائس بہت زیادہ تھی. لیکن چونکہ چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گاز ہوندا ہے, پنجابی دا محاورہ تو سنیا ہونا ہے, تو وہ چوری کا مال تھا تو جلدی جلدی تھا کہ ڈسپوز آف کرے تاکہ اس سے جان چھوٹے. ابھی وہ جو لاہور میں ایک ہار گیا, وہی ہار آیا پھر گیا, پھر آیا پھر گیا, نہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے اور نہ ہی اس گھڑی کا تذکرہ ہو رہا ہے جو مبینہ طور پہ مانے کا خاندان کے ایک چشم و چراغ نے جا کے اور وہ بیچی تھی, اور پھر وہ جنہوں نے گفٹ کی تھی انہوں نے واپس خرید لی تھی, سمجھا کرے نا, اس کا بھی تذکرہ نہیں ہو رہا. تو بھی توشہ خانہ کھلا ہے. اور اللہ تعالیٰ قائم رکھے ہمارے میرے تو میں تو ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, ان کی طرز صحافت سے کسی کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے. رؤف کلاسرا صاحب, میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ انہوں نے اس کا بھائی جان پیچھا کیا ہوا ہے پورا, اور وہ تو بھائی پھر نہیں چھوڑیں گے نا, کیا خیال ہے. تو یہ تھا جی. یہ اس کے علاوہ خیر واپس آتے ہیں, مہاتما نے 2 باتیں یہ ہو گئیں. تیسری بات انہوں نے کہا کہ جناب, ایک تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو حامی نہیں تھا ریفرنس کا جو کہ جھوٹا قرار دے دیا گیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی مجھے گفٹ ملے تھے میں نے لے لیے. بھائی جان آپ لیگل طریقے سے لیتے نا, صحیح طریقے سے لیتے, یہ بھی انہوں نے کر دیا. دوسرا وہ فوج کو پڑ گئے, اور وہ ہمارے دوست ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ یہ اپنے, اور یہ پچھلے دنوں ویسے اکبر ایس بابر صاحب نے اپنے AQS لائیو کو بڑا کمال کا انٹرویو دیا ہے. اپنے بھائی جو ہیں عبدالقیوم صدیقی صاحب, وہ آپ کو پتہ ہے صدیقی صاحب ٹھنڈے میٹھے سکون سے ہیں چلنے والے, انہوں نے ان کے لان میں بیٹھ کے, بابر صاحب کے لان میں بیٹھ کے ان کا انٹرویو کیا. اکبر ایس بابر صاحب کے ہاتھ سے ہی نہیں روک رہے تھے, ٹھیک ہے نا. ظاہر 8 سال ایک بندے نے جد و جہد کی ہو اور اب اس کو سامنے اس کا نتیجہ نظر آ رہا ہو تو خوشی تو ہوتی ہے نا. تو اکبر ایس بابر صاحب کا انٹرویو کیا, اس میں اکبر ایس بابر صاحب نے اٹھتے اٹھتے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ ان ہاتھوں پہ نہ کاٹے جو ہاتھی سے کھلاتے رہے ہیں. تو اس لیے وہ جو ہے وہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ موصوف جو تھے وہ ان لوگوں پہ حملہ نہ کرتے. میری وہ جو لٹیر حضرات جو ہیں جو کہ دن رات ان کے لیے کر رہے ہیں, وہ بھائی جان آپ کے ٹھیکے ویکے بھی جو ہے نا وہ بھی ریوزٹ ہونے لگے ہیں. آپ کو جو سہولتیں ملی ہوئی تھیں وہ بھی ریوزٹ ہونے لگی ہیں. ابھی میں سوشل میڈیا پہ کسی اکاؤنٹ سے پڑھ رہا تھا کہ وہ جو 26 قدوسی صاحب کی بیوائیں تھیں نہیں وہ وجاہت مسعود صاحب کا فکر ہے, ٹھیک ہے, وہ جو 26 لوگ نامینیٹ کیے تھے ونس اپون اے ٹائم کسی دور کے اندر ISPR نے کہ یہ ہیں اصل میں ترجمان اور ان کو آپ نے بلانا ہے, اور وہ دفاعی امور کے علاوہ اس کے سوا
ہر امور کے اوپر گفتگو کیا کرتے تھے. وہ جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا. میں نے ابھی تک اس طرح کا کوئی دیکھا نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ بتایا گیا, میرے جو دوست ہیں جو مختلف چینلز میں, میرے کولیگز یا میرے جونیئرز جو ہیں وہ متمکن ہیں مختلف چینل میں اعلیٰ عہدوں کے اوپر, انہوں نے بتایا کہ جناب ادھر سے انٹیمیٹ کیا گیا کہ اے ساڑھے کھاتے جو کاٹ دو, ٹھیک ہے آپ نے بلانا ہے میرٹ پہ بلائیں اگر آپ کے پروگرام کی ضرورت ہے, لیکن ہماری طرف سے کوئی آپ کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے کہ آپ ان کو ہی بلائیں اور ان کو ضرور بلائیں. تو وہ جو قدوسی صاحب کی بیوائیں ہیں وہ ایک دفعہ پھر بیوائیں ہو گئی ہیں. تو یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ایک اہم مقام ہے کہ واقعی جی ٹھیک ہے نا, کچھ لوگ جو ہیں یا کچھ ادارے جو ہیں اپنا نیوٹرل پوسچر رکھ رہے ہیں تو اللہ انہیں ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے. ابھی میں نے وہ جو لاہور کے اندر چیف صاحب کا خطاب ہے, اگرچہ بڑا اعلیٰ مقام ہے, اس کے اوپر ہمارے پر جلتے ہیں, تو میرا خیال تھا کہ اس پہ میں ایک الگ سے ولاگ کروں گا بڑی احتیاط کے ساتھ. لیکن فی الحال آپ یہ قبول فرمائیے اور اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.